ہم اچانک مدینے میں نہیں جائیں گے، ہم سوگوار ہیں، ماتمدار ہیں، اچانک نہیں جائیں گے۔ شال ازا کالا کپڑا بشیر کے گلے میں ڈال دیا اور علم ہاتھ میں دے دیا کہ جاؤ خبر کر دو مدینے میں۔ بشیر کہتا ہوا چلا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، مدینہ والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ یہ وقت جو آپ بیٹھے تھے یہ ظہر کے بعد کا ہے۔ بشیر جس وقت مدینے میں داخل ہوا ظہر سے ذرا پہلے کا وقت تھا، آج کی گھڑی کے اعتبار سے 11 ساڑھے 11 بجے کا وقت تھا جب بشیر داخل ہو۔ کہتا مکتب و مدرسوں میں بچے پڑھ رہے تھے، اچانک جو بشیر نے پکارا تو کہتا تیزی سے دروازے کھلنے شروع ہوئے اور بچے تیزی سے باہر آئے۔ بشیر مولا محمد آ گئے، بشیر قاسم آ گئے، بشیر علی کسی غم میں سوا غم حسین کے، نظر لائے کسی غم میں سوا غم اہل بیت کے۔ بس اب آج تو میں دعا بھی نہیں دے سکتا، فرش بچھانے والے، فرش پہ آ کے بیٹھ کے رونے والے، تم سب کو حسین کی ماں دعا دے رہی ہے تو یہ کہتی ہوئی آتی ہے، اللہ میرے بچے کے ازادار۔ بشیر کہتا ہے اتنی بھیڑ تھی، اتنا مجمع تھا کہ کھوے سے کھوا چھل رہا تھا، سر سے سر لگے ہوئے تھے، اگر سوئی گرتی تو زمین پہ نہ آتی، آسمان سے سوئی گرتی تو زمین پہ نہ آتی، کسی کے سر پہ یہ شالیں پکڑتی۔ کہتا ہے ایسے بھیڑ میں نے دیکھا محلہ بنی ہاشم کا کونا جہاں رسول کی مسجد سے ملتا ہے، وہاں پر ایک معظمہ کھڑی ہے، سر سے پاؤں تک سیاہ چادر میں، ساتھ ایک کلیز ہے اور آگے ایک 10 سال سے کم عمر کا بچہ ہے۔ وہ بچہ چاہتا ہے کہ بی بی سے ہاتھ چھڑا لے اور بی بی اسے روکتی ہے۔ بشیر کہتا ہے میں نے دیکھا تو میں سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ بھیڑ میں کچل دیا جائے، تو میں نے آگے بڑھ کے چاہا کہ میں آگے بڑھوں تاکہ مجمع کو روکوں۔ کہتا میں گھوڑے سے اتر پڑا، جیسے ہی میں گھوڑے سے اترا اور آگے بڑھا مجمع نے مجھے راستہ دیا، کائی کی طرح بھیڑ پھٹ گئی۔ میں آگے بڑھا، قریب آیا بچے کے، میں نے بچے کے دونوں شالیں تھامے اور اسے گود میں اٹھا کے کہا، میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ بچے نے کہا بشیر بابا آ گئے۔